وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 198۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم حج کرنے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم زاد راہ کے ساتھ ساتھ کچھ کاروبار یا تجارت بھی کر لو، کیونکہ سفر لمبا ہے، دوسرے ملک آپ کو جانا ہے، تو گئے تو آپ حج کی نیت سے ہی ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر کچھ تجارت بھی کر لیں۔ فضل یہاں پر کیا ہے؟ تجارت یا کاروبار۔ اصل میں عربوں کے اندر جو حج تھا وہ ایک تجارتی میلہ بن گیا ہوا تھا۔ حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، تب سے ہو رہا ہے حج۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی اصل روح ختم ہو چکی ہوئی تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے مکہ میں، اور آ کے تو وہ ایک تجارتی میلہ سا بنا لیتے تھے اس کو، اور عبادت کم اور دنیاوی کام زیادہ ہوتے تھے، اس کو مٹیریلائز کر لیا ہوا تھا حج کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کو تقوی کے ساتھ جوڑا کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، نیت خالص رکھو۔ دیکھیں یہ تو ساری بات نیت کی ہے، یا تو ایک تو یہ ہے نا نیت کہ آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو چلیں ساتھ میں تھوڑا کاروبار بھی کر لیا، وہاں جا کے کچھ خرید و فروخت بھی کر لی، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ تجارت یا کاروبار کرنے کے لیے گئے ہیں تو آپ سوچیں کہ ساتھ میں آپ حج بھی کر لیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی نیت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ حج کے سفر پہ گئے ہیں تو ساتھ میں کچھ کاروبار بھی کر لیں۔ اس سے پھر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا نا کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کریں، تو بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ پھر شاید دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے نا حج میں، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اس تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ آپ سارا کچھ دنیا کا چھوڑ کر اور صرف عبادت کریں۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام بھی کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم لوٹو من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس۔ یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ یہ ایک پہاڑ ہے، یہ مزدلفہ میں ہے، اور جب آپ عرفات سے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے پاس، اس پہاڑی کے پاس آپ کھڑے ہو کر توبہ استغفار کریں، ذکر اذکار کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کیسے کرو؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ذکر کیسے کرو؟ کما ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کی پسند کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں سنت کو دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کا کیا طریقہ اپنایا تھا، وہی بیسٹ ہے ہمارے لیے۔ ذکر کرنے کے وہی طریقے بیسٹ ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ ذکر کے بھی خود ساختہ کوئی طریقے جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کچھ خاص قسم کا ماحول بنا کے، یا بعض لوگ کہتے ہیں اندھیرا کر لیں اور کچھ اونچی اونچی کچھ پڑھنا، یا بہت سارے اس طرح کے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہوئے نئے ذکر کرنے کے۔ تو ذکر بھی ویسے ہی کیا جائے جیسے ہماری رہنمائی کی گئی ہے، جیسے ہمیں سکھایا گیا ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی پسند کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ رب کا ذکر کر رہے ہیں تو اسی طریقے پر کرنا چاہیے جو اس کا پسندیدہ ہے۔ تو ہم یہ یہاں پر دیکھیں گے کہ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت ہے، انہوں نے کیسے اللہ کا ذکر کیا، تو ہمیں بھی پھر ویسے ہی ذکر کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے، نا واقف تھے، نا سمجھ تھے، یہ سب چیزیں تم بھول چکے ہوئے تھے۔ جیسا کہ بتایا نا کہ حج تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس کی اصل روح نکل چکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہلے جو ہے گمراہ تھے، اور تمہیں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہمیں وہ سکھا سکیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں ذکر کرنے کے، اور حج کا وہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، تو اس طریقے پہ تاکہ ہم لوگ حج کریں۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔